بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گراس ڈیم عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم MA۔ رانا ہاؤس میں ٹائیگر بھی موجود تھا۔ کیسے اغوا ہوا ہے یہ؟ عمران نے ٹائیگر سے پوچھا۔ زیادہ گڑبڑ نہیں ہوئی، البتہ اس ملحقہ کوٹھی کے چاروں افرادوں کو ہلاک کرنا پڑا۔ پھر اس خفیہ راستے سے جب ہم اس کے کمرے میں گئے تو وہاں بھی 4 مسلح افراد موجود تھے۔ انہیں ہم نے گیس سے بے ہوش کر دیا، لیکن جوانا نے ان چاروں سے بے ہوش افراد کی گردنیں بھی توڑ دی۔ میں نے علی جا کو اٹھا کر لے آیا اور پھر ہم دونوں خاموشی سے یہاں پر آ گئے، ٹائیگر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جوانا کو اپنی انگلیوں کی خارش مٹانے کا موقع مل گیا، لیکن عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتا، جوانا نے قریب آ کر سلام کیا۔ اس کے چہرے پر ایسا اطمینان تھا جیسے بڑے طویل عرصے بعد اس کی کوئی دیرینہ حسرت پوری ہوئی ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہارا نام اب جوانا کی بجائے بڑھاپا رکھ دیا جائے۔ کیوں؟ عمران نے انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا۔ وہ کیوں ماسٹر؟ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے؟ جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بے ہوش افراد کی گردنیں توڑنے والا جوان کیسے ہو سکتا ہے؟ عمران کا لہجہ اسی طرح سرد تھا۔ وہ ماسٹر، چونکہ فائرنگ کے لیے ٹائیگر نے منع کر دیا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ میں نے تو ٹائیگر سے کہا تھا کہ میں باہر جا کر سب کا خاتمہ کر دیتا ہوں، لیکن اس سے منع کر دیا، اور چونکہ آپ نے اسے لیڈر بنایا تھا اس لیے مجبوراً مجھے اس کی بات ماننا پڑی، جوانا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور یہ بھی ٹائیگر نے کہا تھا کہ تم بے ہوش افراد کی گردنیں توڑ دو؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جوانا کسی بے ہوش پڑے ہوئے آدمی پر طاقت آزمائے گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو جوانا کو شاید پہلی بار ادراک ہوا کہ عمران اصل میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ اوہ ماسٹر، آپ کا مطلب ہے کہ مجھے انہیں ہوش میں لا کے ان سے لڑ کر ان کا خاتمہ کرنا چاہیے تھا؟ میں نے تو ایسا سوچا تھا، لیکن ٹائیگر نے کہا کہ جلدی کرو، اور جلدی میں تو یہی ہو سکتا ہے۔ ویسے مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ مجھ سے واقعی حماقت ہو گئی ہے۔ آئی ایم سوری، جوانا نے انتہائی افسوس بھری لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہاری اس معذرت نے آج تمہیں بچا لیا ہے، ورنہ میں بھی جوزف کو حکم دے دیتا کہ جب تم سوئے ہوئے ہو تو تمہاری گردن کو دبا دے۔ بہرحال آئندہ احتیاط کرنا۔ میں یہاں رانا ہاؤس میں جوانا کو دیکھنا چاہتا ہوں، بڑھاپے کو نہیں۔ بڑھاپے کے لیے اولڈ ہاؤس علیحدہ بنے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، آپ کو شکایت نہ ہوگی، جوانا نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران ٹائیگر سمیت بلیک روم کی طرف بڑھ گیا۔ بلیک روم میں ایک ادھیڑ عمر آدمی بے ہوشی کے عالم میں کرسی کے روڈز میں جکڑا ہوا موجود تھا۔ اس کا چہرہ بھاری تھا اور وہ سر سے ہی گنجا تھا۔ اس کے جسم پر انتہائی قیمتی لباس تھا، لیکن لباس کی نوعیت بتا رہی تھی کہ یہ لباس وہ گھر میں استعمال کرتا ہوگا۔ جب تم اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو یہ کیا کر رہا تھا؟ عمران نے کرسی سے بیٹھتے ہوئے ٹائیگر سے پوچھا۔ ان چاروں مسلح افراد کو ہدایت دے رہا تھا، شاید کسی کو اغوا کرنا مقصود تھا، لیکن نام سامنے نہیں آیا تھا، کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے ہماری موجودگی کا علم ہو جائے اور وہ کوئی سائنسی حربہ ہمارے خلاف استعمال کر دے، اس لیے میں نے فوری طور پر بے ہوش کر دینے والی گیس فائر کر دی، ٹائیگر نے جواب دیا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جوزف بلیک روم میں پہلے سے موجود تھا۔ جوزف کو بتا دیا ہے تم نے کہ اسے کس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے؟ عمران نے کہا۔ یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا۔ جوزف، اسے ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے جواب دیا۔ تو جوزف نے الماری کھول کر ایک لمبی گردن والی بوتل اٹھائی اور علی جا کے قریب پہنچ کر اس کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل کا دہانہ اس کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس سے بوتل ہٹائی، اس کا ڈھکن بند کیا اور پھر اسے واپس لے جا کر الماری میں رکھ دیا۔ کوڑا اٹھا کر اس کے قریب کھڑے ہو جاؤ، عمران نے کہا، تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر دیوار سے لٹکا ہوا ایک خاردار کوڑا اٹھا کر وہ علی جا کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسی لمحے علی جا نے آنکھیں کھول دیں۔ پہلے چند لمحوں تک تو اس کی آنکھوں میں دھند چھائی رہی، لیکن پھر پوری طرح شعور بیدار ہوتے ہی اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ روڈز میں جگڑا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ صرف کسمسا کر ہی رہ گیا۔ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کون ہو تم؟ علی جا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پہلے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے عمران اور ٹائیگر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام علی جا ہے اور اسلم اور شہاب تمہاری رہائش گاہ پر آئے تھے، بولو کیا کیا ہے تم نے ان کا؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ کون اسلم اور کون شہاب؟ میں تو کسی کو نہیں جانتا، تم کون ہو اور یہ میں کہاں ہوں؟ علی جا نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ جوزف، عمران نے جوزف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یس باس، جوزف نے چوکنا ہو کر جواب دیا۔ علی جا کی گمشدہ یادداشت واپس لے آؤ، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ یس باس، جوزف نے کہا اور کوڑا ہوا میں چٹکھٹاتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں اس ملک کا معزز آدمی ہوں،
ٹیکس گزار ہوں، شریف آدمی ہوں، تم کون ہو اور کیا کر رہے ہو؟ عالیجا نے دیو ہیکل جوزف کو انتہائی غضبناک انداز میں کوڑا چٹکاتے ہوئے اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، آخری بار کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں پوچھ رہا ہوں سچ سچ بتا دو، ورنہ اس دیو کا ہاتھ رکے گا نہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، عالیجا نے کہا تو عمران نے جوزف کو اشارہ کیا۔ دوسرے لمحے کمرہ شراب کی آواز کے ساتھ ہی عالیجا کی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران چونکہ خاموش بیٹھا رہا تھا اس لیے جوزف کا ہاتھ مسلسل چلتا رہا، لیکن تیسرے کوڑے پر ہی عالیجا کا سر ڈھلک گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، اس کا چہرہ اور جسم خون سے سرخ ہو رہا تھا اور کپڑے ادھڑ سے گئے تھے۔ اسے پانی پلاؤ، عمران نے کہا تو جوزف نے خون آلود کوڑا وہیں فرش پر رکھا اور واپس الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس الماری سے ایک بڑی سی پانی بھری ہوئی بوتل نکالی اور پھر واپس عالیجا کے قریب آ کر اسے بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور بوتل میں موجود تقریباً آدھا پانی اس نے اس کے سر اور چہرے پر انڈیل دیا۔ پانی پڑتے ہی عالیجا چیختا ہوا ہوش میں آیا تو جوزف نے اس کا سر ایک ہاتھ سے پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں موجود بوتل اس کے منہ سے لگا دی۔ عالیجا نے گھٹا گھٹ پانی پینا شروع کر دیا۔ جب کافی پانی اس کے حلق سے نیچے اتر گیا تو جوزف نے بوتل ہٹائی اور بوتل میں موجود باقی پانی اس نے اس کے جسم پر موجود زخموں پر انڈیل دیا۔ خالی بوتل ایک طرف ڈال کر اس نے فرش پر پڑا ہوا خون آلود کوڑا دوبارہ اٹھا لیا۔ عالیجا اب اس طرح لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے کافی عرصے بعد اسے سانس لینے کا موقع ملا ہو۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑا ہوا تھا اور آنکھوں میں اب شدید خوف کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ شاید فیلڈ کا آدمی نہیں تھا اور صرف حکم دینا جانتا تھا، اس لیے 3-4 ضربات ہی نے اسے ذہنی اور جسمانی دونوں لحاظ سے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا۔ ہاں، اب تمہاری یادداشت واپس آئی ہے، یا پھر جوزف کو حکم دے دوں؟ یہ سوچ لو کہ اس بار تم سے کوئی رعایت نہیں ہوگی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو، عالیجا نے رک کر کہا۔ فی الحال تم ہمیں خدائی فوجدار سمجھ سکتے ہو، بولو، ورنہ پھر تمہاری روح سب کچھ بتا دے گی، لیکن تمہارا جسم گٹر کے کیڑوں کی خوراک بن جائے گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ تمہیں جس طرح اغوا کیا گیا ہے کسی کو معلوم ہی نہ ہو سکے گا کہ عالیجا اپنے کمرے سے کہاں غائب ہو گیا ہے، اور اگر تم نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں زندہ واپس تمہارے کمرے میں پہنچا دیا جائے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ تم محض ایک اعلی کار ہو، عمران نے کہا۔ میں بتا دیتا ہوں، پلیز مجھے مت مارو۔ اسلم اور شہاب دونوں کو میں نے ہلاک کرا کر ان کی لاشیں برقی بھٹی میں دلوا دی تھیں اور ان کی کار کو ایک ویران جگہ پر بم دھماکے سے تباہ کرا دیا تھا۔ عالیجا نے زبان کھول دی۔ کیوں؟ عمران نے پوچھا۔ وہ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ان کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکے، وہ گھٹیا درجے کے بدماش تھے، اس لیے وہ زبان کھول سکتے تھے، عالیجا نے کہا۔ کیا کام لیا تھا تم نے ان سے؟ عمران نے پوچھا۔ دہشت گردی کرائی تھی گراس ڈیم پر، گراس ڈیم کے گیٹ بموں سے اڑوائے تھے، عالیجا نے جواب دیا۔ اس سے پہلے مشینری کا پرزہ بھی تم نے ان کے ذریعے ہی چوری کرایا تھا، عمران نے کہا۔ وہ میں نے، عالیجا نے چونک کر کہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ جوزف، اس کی یادداشت پھر غائب ہو رہی ہے، عمران نے جوزف سے کہا۔ بتاتا ہوں، اب کچھ چھپانا بیکار ہے، میں بتاتا ہوں۔ ہاں، میں نے وہ پرزہ چوری کرایا تھا اور پھر چوری کرانے والے سب افراد کو ہلاک کرا دیا تھا، عالیجا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ پرزہ؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے تو صرف چوری کرایا تھا، عالیجا نے جواب دیا۔ دیکھو عالیجا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تم سے بیٹھا انٹرویو کرتا رہوں، اس لیے خود ہی سب کچھ تفصیل سے بتا دو کہ اس سے تمہیں پرزہ چوری کرنے کے لیے کہا اور تم نے پرزہ کہاں بھجوایا اور یہ گیٹ بموں سے کیوں تباہ کروائے، کس کے کہنے پر کرائے، سب کچھ خود ہی تفصیل سے بتا دو۔ لیکن یہ بتا دوں کہ جو کچھ تم بتاؤ گے وہ باقاعدہ کنفرم کیا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ مجھے بولنے والے کے لہجے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا سچ بول رہا ہے اور کیا جھوٹ، اس لیے جیسے ہی تمہارے منہ سے جھوٹ پر مبنی الفاظ نکلے جوزف کا ہاتھ حرکت میں آ جائے گا، عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں بتا دیتا ہوں، جس علاقے میں گراس ڈیم بنایا جا رہا ہے اس علاقے کا ایک بہت بڑا آدمی ہے جس کا نام سردار خان ہے۔ اس سردار خان کا وہاں بہت بڑا نیٹ ورک ہے، ہر قسم کے جرائم کا نیٹ ورک، لیکن وہ کبھی سامنے نہیں آتا اور اس کا نیٹ ورک بھی خفیہ رہتا ہے۔ اس گراس ڈیم کے لیے جس علاقے کا انتخاب کیا گیا ہے یہ سارا علاقہ اسی سردار خان کی ملکیت ہے، اس لیے سردار خان نہیں چاہتا کہ وہاں گراس ڈیم بنایا جائے، لیکن وہ خود سامنے بھی نہیں آنا چاہتا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ اس کے آدمیوں میں سے کوئی حکومت کو مخبری کر سکتا ہے، کیونکہ گراس ڈیم وہاں کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل منصوبہ ہے۔ چنانچہ اس نے مجھے کہا کہ میں اس ڈیم کی تعمیر کا اس انداز میں رکواؤں کہ حکومت کی خفیہ ایجنسیاں بھی حرکت میں نہ آئیں اور کام بھی ہو جائے۔ میں نے اسے بہت سی تجاویز پیش کی لیکن اس نے کسی تجویز پر اتفاق نہیں کیا، وہاں کوئی ایسی واردات نہیں چاہتا تھا
جس پر سیکرٹ سروس یا ملٹری انٹیلیجنس کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ اس طرح اس کا نیٹ ورک بھی سامنے آ سکتا تھا۔ چنانچہ آخرکار یہ طے ہوا کہ وہاں موجود مشینری کا کوئی ایسا پرزہ چوری کر لیا جائے جس کے بغیر یہ مشینری بیکار ہو جائے۔ چونکہ یہ مشینری بے حد قیمتی ہے اور حکومت نے عالمی امداد سے لے کر منگوایا ہے، اس لیے سردار خان کا خیال تھا کہ دوبارہ بھاری رقم حکومت خرچ نہیں کر سکے گی اور گراس ڈیم کی بجائے کوئی اور تجویز اس بارے میں سوچے گی۔ اس طرح اس کی زمینیں گراس ڈیم سے بچ جائیں گی۔ چنانچہ ہم نے کاربن رابطہ کیا جہاں سے یہ مشینری آئی تھی۔ وہاں ہمارا رابطہ ایک ایسے ایجنٹ سے ہوا جو اس مشینری کو پہنچانے میں شامل تھا۔ اس کو انتہائی بھاری دولت دی گئی تو اس نے اس پرزے کی نشاندہی کر دی اور اس کی تفصیلات بھی مہیا کر دی، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ حکومت کاربن صرف یہ پرزہ پاک ایشیا کو سپلائی نہیں کرے گی اور نہ ہی پاک ایشیا کے انجینئرز اپنے طور پر یہ پرزہ تیار کر سکیں گے، اور جس قدر بھاری رقم اس مشینری کے لیے ادا کی گئی ہے اس قدر بھاری رقم دوبارہ خرچ نہیں کی جا سکتی۔ اس طرح ہم کنفرم ہو گئے کہ پرزہ چوری ہو جانے سے گراس ڈیم کا منصوبہ واقعی ترک کر دیا جائے گا۔ یہ تفصیلات جب سردار خان کو بتائی گئی تو وہ بے حد خوش ہوا۔ چنانچہ ہم نے یہ پرزہ چوری کرا لیا اور پھر یہ پرزہ ہم سے سردار خان کے آدمی آ کر لے گئے، لیکن سردار خان نے ہمیں کہا کہ ہم یہ معلوم کرتے رہیں کہ پرزہ چوری ہونے کا کیس کسی بڑی ایجنسی کو تو نہیں جا رہا۔ چنانچہ ہم نے معلومات کی تو ہمیں بتایا گیا کہ کیس تو انٹیلیجنس کے پاس ہے، لیکن اسے دہشت گردی کی کارروائی نہیں سمجھا جا رہا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کیس سیکرٹ سروس کو منتقل کر دیا جائے۔ چنانچہ اسے روکنے کے لیے ہم نے اسلم اور شہاب کے ذریعے گراس ڈیم کے 2 گیٹ بموں سے اڑوا دیے تاکہ یہ بات حتمی طور پر طے ہو جائے کہ پہلی اور دوسری کارروائی دہشت گردوں کی ہے۔ اس طرح کیس انٹیلیجنس کے پاس ہی رہے گا۔ چونکہ میرے ذہن میں یہ خدشہ تھا کہ ان دونوں کی وجہ سے انٹیلیجنس بھی مجھ تک پہنچ سکتی ہے، اس لیے میں نے ان دونوں کو اپنی رہائش گاہ پر بلوا کر انہیں ہلاک کرا دیا۔ علی جان نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ سردار خان کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ عمران نے کہا۔ کوئی اس کے بارے میں تفصیل نہیں جانتا، صرف اس کا نام استعمال ہوتا ہے، یا سفید رومال، جس کے درمیان ایک سیاہ رنگ کے منہ زور گھوڑے کی تصویر ہوتی ہے، بس یہی نشانیاں ہوتی ہیں، علی جان نے جواب دیا۔ کیا تمہارا اس سے رابطہ فون پر ہوتا ہے یا ٹرانسمیٹر پر؟ عمران نے پوچھا۔ فون پر، اور یہ فون اس علاقے کے ایک ہوٹل کا ہے۔ اس ہوٹل کا نام مالابار ہوٹل ہے، وہاں کال کرو اور جو بولے اسے کہا جائے کہ سیاہ گھوڑے سے بات کراؤ تو سردار خان سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور بات ہو جاتی ہے، علی جان نے جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہوٹل والے اس کا نمبر جانتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے، لیکن آج تک تو سنا نہیں کہ کوئی اسے ٹریس کر سکا ہے، علی جان نے جواب دیا۔ کیا نمبر ہے؟ عمران نے کہا تو علی جان نے نمبر بتا دیا۔ جوزف، فون لے آؤ، عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا زمین پر رکھا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اب تو بتا دو کہ تم کون ہو اور تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے، علی جان نے کہا۔ بتایا تو ہے کہ ہم خدائی فوجدار ہیں اور بس، عمران نے سرد لہجے میں کہا تو علی جان ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کارڈلیس فون پیس موجود تھا۔ عمران نے اس سے فون پیس لے لیا۔ میں نمبر پریس کر رہا ہوں، تم نے سردار خان سے بات کرنی ہے تاکہ تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ کنفرم ہو سکے۔ عمران نے فون پیس ہاتھ میں لے کر علی جان سے کہا۔ میں اسے کہوں گا کیا؟ علی جان نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو مرضی آئے کہو، مجھے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، میں صرف کنفرمیشن چاہتا ہوں اور بس، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے فون آن کر کے نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ آخر میں اسے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا اور فون پیس ساتھ بیٹھے ہوئے ٹائیگر کی طرف بڑھا دیا۔ ٹائیگر نے اٹھ کر فون پیس علی جان کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مالابار ہوٹل، اچانک اس سخت اور کھدری سی آواز سنائی دی۔ دارالحکومت سے علی جان بول رہا ہوں، سیاہ گھوڑے سے بات کراؤ، علی جان نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ ہولڈ کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سردار خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی اور سخت سی آواز سنائی دی۔ علی جان بول رہا ہوں سردار خان، میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ کیس انٹیلیجنس کے پاس ہی ہے اور حتمی طور پر یہ طے ہو چکا ہے کہ کیس انٹیلیجنس کے پاس ہی رہے گا۔ دونوں کارروائیوں کو دہشت گردی کی کارروائیاں قرار دے دیا گیا ہے، علی جان نے کہا۔ ٹھیک ہے، اچھی خبر ہے، اور کچھ؟ دوسری طرف سے اسی طرح سخت لہجے میں کہا گیا۔ نہیں، بس یہی اطلاع دینی تھی، علی جان نے کہا۔ اوکے، شکریہ، سردار خان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو ٹائیگر نے فون آف کر دیا۔ مجھے دو یہ فون، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے فون پیس عمران کی طرف بڑھا دیا۔ جوزف، اس عالیجہ کا منہ بند کر دو، عمران نے کہا تو جوزف نے آگے بڑھ کر عالیجہ کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمران نے وہی نمبر دوبارہ پریس کر دیا، لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی پریس تھا۔ مالابار ہوٹل، رابطہ قائم ہوتے ہی وہی پہلے والی آواز دوبارہ سنائی دی۔ عالیجہ بول رہا ہوں، سیاہ گھوڑے سے بات کراؤ، میں نے اسے فوری طور پر انتہائی ضروری بات کرنی ہے، عمران نے کہا۔
ہولڈ آن کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ سردار خان بول رہا ہوں، ابھی تو تم نے فون کیا تھا، پھر اتنی جلدی؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں ایک بات بتانا بھول گیا تھا سردار خان کہ انٹیلیجنس کا سپرنٹینڈنٹ فیاض بہت تیزی سے اس کیس پر کام کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھ تک پہنچ جائیں۔ گو میں نے نیچے والے آدمیوں کو ختم کر دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ سپرنٹینڈنٹ کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، عمران نے علی جا کے لہجے میں کہا۔ علی جا کے چہرے پر عمران کو اس طرح اپنی آواز اور لہجے میں بات کرتے دیکھ کر انتہائی حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، لیکن چونکہ اس کے منہ پر جوزف کا ہاتھ تھا اس لیے وہ حیرت کا اظہار زبان سے نہ کر سکتا تھا۔ اس کی فکر مت کرو، انٹیلیجنس میں میرے کئی آدمی موجود ہیں، میں اس کا بندوبست خود کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی فون آف کر دیا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جوزف، اسے بے ہوش کر دو، عمران نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر بھی خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ ٹائیگر، تم جا کر اس سردار خان کو تلاش کرو اور پھر مجھے اطلاع کرنا، عمران نے باہر آ کر ٹائیگر سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا، لیکن اس علی جا کا آپ کیا کریں گے؟ ٹائیگر نے کہا۔ یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کا پورا گروپ ہے، اس لیے اسے میں سپرنٹینڈنٹ فیاض کے حوالے کر دوں گا، وہ خود ہی باقی ساری کارروائی کر لے گا، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سلام کر کے وہ پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوزف بھی واپس آ گیا۔ میں نے اسے بے ہوش کر دیا ہے باس، جوزف نے کہا۔ ٹھیک ہے، ابھی اسے یہاں پڑا رہنے دو، میں فلیٹ پر جا رہا ہوں، میں اس بارے میں فون پر تمہیں مزید ہدایات دوں گا، عمران نے اسے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا اور عمران پورچ میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔